Ampun Pak. Udah Pri? Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa hadimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Salimun, yang saya hormati bapak-bapak para sesepuh, bini sepuh, cerdik pandai alim ulama, yang saya hormati khususnya yaitu kita semua di sini sebagai salah satu keluarga besar jemaah wirid malam Jumat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena perjumpaan kita di perdana ini masih dalam suasana hari raya. Sekaligus kita menyambung tali silaturahmi yang selama bulan Ramadan ini kita libur. Pada malam hari ini di minggu malam Jumat kedua di bulan Syawal kita berjumpa lagi. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam berkumpul malam ini. Tidak ada suatu halangan apapun. Salawat salam Allah, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersolawat, karena memang hak kita kepada Kanjeng Nabi itu bersolawat, kelak kita akan mendapatkan syafaat nantinya di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara dan juga adik-adik majelis wirid malam Jumat yang saya hormati, di pertemuan perdana ini yang alhamdulillah sebagian dari sahabat-sahabat juga ada yang belum datang, mungkin kelupaan atau juga masih suasana hari raya. Mudah-mudahan untuk Jumat kedepannya kita lebih istiqomah lagi, lebih ramai lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini sengaja diadakan wirid perdana karena juga ada hajat dari Bapak Ustadz Ahmad Salimun. Hari raya ketupat, istilah Jawanya itu hari raya ketupat, tapi cuma adanya cuma orang Jawa. Nanti biar Pak Ustadz juga yang menjelaskan apa itu hari raya ketupat, karena setahu kita hari raya cuma dua, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, sama hari raya hari Jumat. 3 hari raya kita Pak. Tapi kalau masih ada hari raya ketupat, nanti Pak Ustadz aja yang jelaskan sisinya bagaimana, biar nanti nggak ada perdebatan kan. Nanti dicari mana hadisnya, mana dalilnya, ada hari raya ketupat gitu kan. Nanti biar Pak Ustadz jelaskan aja apa itu hari raya ketupat. Dan juga sama-sama kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi tertimpa musibah. Mudah-mudahan Indonesia segera diselesaikan dari urusan COVID-nya, karena berita-berita dan berita yang selalu kita dengar, COVID bangkit lagi dengan adanya variasi penyakit baru, entah itu penyakit COVID yang kurang vitamin, kita juga kurang tahu. Mudah-mudahan Allah segera menghilangkan. Dan juga tidak lupa doa kita untuk saudara kita yang di Palestina. Mudah-mudahan cepat selesai urusan antara dua kelompok yang sekarang sedang berseteru, yang mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada kebijakan Bapak Ustadz Ahmad Salimun untuk memimpin wirid kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Ustadz saya persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah Wirid Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, sehingga sampailah pada hari Idul Fitri kita masih diberi napas hidup, sehingga sampai sekarang suasana Idul Fitri juga masih ada. Mudah-mudahan kita selalu diberi oleh Allah keberkahan umur, keberkahan rizki, dan keberkahan di dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang disampaikan pengacara tadi. Jadi ini perdana, bukan perdana sebenarnya, melanjutkan wirid kita yang kemarin sejenak berhenti atau break karena menjalankan puasa, konsen pada kegiatan Ramadan. Karena ini masa Lebaran, masa Idul Fitri, masa Id, masa kembali kepada kesucian setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi apa yang dikatakan tadi, Lebaran kok ada berapa? Lebaran itu artinya kemerdekaan. Setelah kita menjalani puasa sebulan penuh, tentunya ada kemerdekaan. Lebaran itu kan bahasa Jawa, artinya ya bebas. Bebas setelah kita dikungkung oleh Ramadan, kita bebas tidak puasa lagi. Maka Lebaran itu diisi dengan fitrah, Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Apabila proses kemarin itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, insya Allah kita kembali fitrah, kembali suci. Apabila tidak, wallahu a'lam bishawab. Setelah itu 1 hari Lebaran atau 2 hari dilanjut lagi puasa 6 hari setelah puasa Ramadan. Maka setelah itu juga Lebaran lagi, bebas lagi menjalankan. Setelah menjalankan 6 hari kita Lebaran lagi. Artinya Lebaran itu adalah kemerdekaan, kebebasan. Maka dirayakan dengan syukur atau kita saling memaafkan, diisi dengan halalun bihalalin, halal bihalal. Ini yang dikarang yang dicetuskan oleh umarok dan ulama kita, yaitu Bung Karno dan Ki Hasyim Asy'ari. Ada Lebaran. Di negeri lain nggak ada Lebaran, Pak. Nggak ada Lebaran, yang ada di Indonesia. Sehingga acara mudik itu yang ada di Nusantara ini. Di daerah lain nggak ada. Di Arab sana nggak ada. Mudik kemana? Ya nggak ada. Kalau di sini khusus mudik. Yang Sumatera pulang ke Jawa, yang Jakarta pulang ke Jawa, yang Jawa kadang pulang ke Sumatera untuk ketemu keluarga, itu mudik. Sehingga saking berjubelnya mudik, tepat sekali pada saat itu ada COVID, maka mudik pun dilarang. Mudik akhirnya dilarang. Kenapa? Karena berkerumun aslinya. Oleh karena Lebaran itu diisi dengan memaafkan, itu sesuai dengan hadis Nabi. Kita ini nanti kan akan berpulang ke rahmatullah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita ini ketika menghadap Allah akan ditanya
dari mulai barang sekecil-kecilnya perkara dunia sampai sebesar-besarnya perkara dunia kita akan ditanya. Maka ketika ditanya itu, siapkah kita ditanya? Kemudian amalan-amalan kita yang banyak ini memang benar utuh atau tidak? Atau ada yang menuntut karena kesalahan kita hablum minan nas. Karena hidup ini ada dua, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu berbuat baik atau ya hubungan baik manusia dengan Allah. Hablum minan nas antara manusia dengan manusia. Lah ini hablum minan nas bermasalah besok ketika di akhirat nanti. Ada orang yang belum selesai masalahnya di dunia, tidak pernah memberi maaf dan memaafkan. Ketika ini tidak terima dan menuntut, besok dituntut di sana, habis amal kita. Itulah orang yang dikatakan orang yang rugi. Maka pada zaman Nabi ada orang sahabat bertanya. Nabi berkata kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawabnya macam-macam. Kata sahabat, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Jadi orang muflis, orang bangkrut itu, jadi tanya siapakah orang yang bangkrut itu, maka sahabat menjawab al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut itu ya orang yang tidak punya harta benda, dagangannya rugi, itu bangkrut. Dia dagang 500.000, dagang tinggal 100.000, bangkrut. Kayak di Sutrisno bangkrut nggak dagang lagi, itu bangkrut. Banyak menjawab seperti itu. Jadi bukan itu kata Nabi. Innal muflisa fina. Sesungguhnya orang muflis di antara kita itu adalah al-muflisa min ummati, kata Nabi. Orang bangkrut dari umatku itu adalah man ya'ti yaumal qiyamati bis sholatin wa siyamin wa zakatin. Justru malah orang yang mereka datang nanti dari kiamat membawa segudang pahala puasa, membawa segudang pahala sholat, pahala zakat, bawa dia itu. Berarti kan orang hebat itu, orang ahli ibadah. Tapi gimana? Wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaqada hada wa duraba hada. Tapi dia datang bersamaan dengan pernah memukul saudaranya, ya, pernah memberikan pernah menghina saudaranya, pernah mengalirkan darah saudaranya, pernah, pokoknya ada urusan dengan hablum minan nas. Maka ketika itu terjadi, maka ada orang menuntut, ya Rasulullah, ya Allah, hambamu ini memang benar bahwa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, tapi dia dulu pernah menghina saya, merendahkan saya di tengah-tengah orang, yang mana saya tidak bisa melawan mereka karena dia pangkatnya tinggi, dia RT Pak, ya Allah, saya tidak RT, ini nggak berani saya sama Pak RT. Tapi sekarang adalah tempat pengaduan yang sebenar-benarnya. Maka saya tuntut Pak RT. Dulu telah mendolimi saya, dulu pernah menghina saya. Saya tidak berani pada saat itu di dunia. Maka saya minta pertanggungjawaban, minta pengadilan. Apa ini? Begini. Akhirnya apa? Ya udah, pahala sholatnya Pak RT kasihkan, pahala puasanya kasihkan. Belum habis, belum selesai masalah itu, datang lagi orang menuntut lagi dari pihak lain, dari aturan lain, dari perbuatan yang lain, bahwa Pak RT melakukan sesuatu, dia pernah mengalirkan darah orang tanpa sebab. Akhirnya dituntut oleh orang itu. Maka ketika itu semua terjadi, apa yang terjadi? Ketika datang seperti itu, laqad satama hada wa qatafa hada, dia membunuh, memukul, kemudian akhirnya apa?
Setelah seperti itu, fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Kemudian bekalnya itu, bekal sholat, zakat, puasa, hajinya itu fayu'ta, diberikan kepada orang yang menuntut tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayuqda ma alaihi. Dan ketika kebaikannya itu belum selesai, tidak bisa mencukupi kesalahannya itu yang dituntut, maka kesalahan orang menuntut itu dikasihkan kepada Pak RT itu tadi. Ini bahasanya bukan Pak RT ini ya. Akhirnya Pak RT yang harusnya masuk surga dengan membawa segudang pahala puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, akhirnya malah membawa kesalahan orang-orang yang belum bisa dibayar semuanya gara-gara belum dihalalkan ketika di dunia, belum minta maaf ketika di dunia. Karena penting seperti inilah Ki Hasyim Asy'ari termasuk Bung Karno itu mengadakan Indonesia ini harus disatukan dengan silaturahmi, harus mengadakan halal bihalal, halalun bihalalin, hati saling menghalalkan. Maka enak kalau sudah ketemu dengan kawan kosong-kosong ya, nah, sudah selesai. Kalau nggak terima ya ngomong. Tapi kalau menurut madzhab Syafi'i harus disampaikan. Umpama yang satu ini pernah menggoda istrinya. Nah ini sampai dibawa kemana-mana. Ini ngomongnya minta maaf ya. Saya minta maaf Pak atas kesalahan saya. Terutama saya pernah salah dengan saudara karena telah membawa istri Bapak. Nah itu terima enggak? Kalau nggak terima ya belum selesai. Nah itu yang payahnya itu, harus bil akad dengan akad. Nah, ketika permasalahan itu sudah selesai di dunia, maka tidak ada tuntutan di akhirat nanti. Oleh karenanya kita adakan silaturahmi halal bihalal itu ya supaya kita ini sudah selesai masalahnya. Masalahnya selesai, nanti tidak ada tuntutan di akhirat. Kenapa? Mangkanat lahu mudlimatun li akhihi. Barang siapa mendolimi saudaranya. Dolim itu macam-macam bentuknya. Dolim itu bentuknya seperti kita itu menganiaya atau menghina. Pokoknya dolim itu bukan hanya memukulin saja. Dolim macam-macam. Min irdin aw say'in, itu seperti kita itu menodai kehormatannya atau merampas hak miliknya, itu namanya dolim itu. Maka falastahallal minhu al-yawma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun, maka hendaklah ya, yaitu berbuat apa yang berbuat dolim itu segera mohon maaf dan mohon dihalalkan di dunia sekarang ini. Dihalalkan qabla ayakuna dinarun wala dirhamun, sebelum uang itu sudah tidak laku. Maksudnya uang tidak laku kapan? Ya sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu uang udah nggak laku lagi. Coba Bapak kalau sedang sakaratul maut parah lagi, Pak uang 1 miliar Pak, gimana Pak? Oh. Udah nggak mikir. Aduh, Allah tolong aku, tolong. Pokoknya dikasih uang 9 nggak mau. Itu yang namanya qabla ayakuna dinarun wala dirhamun, sebelum uang kekayaan ini sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, minta maaflah sebelum sampai nyawa di tenggorokan. Kalau sudah segitu tenggorokan sudah nggak bisa lagi. Tobat juga nggak bisa terima lagi. Karena apa? In kana amalun sholihun ukhidha minhu biqadri dzulmi. Kalau dia mempunyai amal baik, amal itu akan diambil oleh saudaranya yang didolimi. Makanya kan ada hadis lain yang mengatakan orang dirasani dihibah itu dapat transferan pahala dia. Dapat transferan pahala. Maka kalau ada orang ghibah kita ya biarin aja supaya kita dapat pahala. Sehingga wa ilam yakun lahu hasanatun, ketika kebaikannya sudah tidak ada, ukhida min sayati sahibi, maka diambillah kejelekan penuntut tadi itu
dilimpahkan kepada mereka fahumila finnar, sehingga turiha finnar, dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Itulah karena ada seperti itu, keterangan hadis seperti itu, maka kita untuk silaturahmi ini penting sekali, untuk mencari kehalalan itu penting sekali. Kadang-kadang kita ini diganggu oleh setan, wes kowe sing bener kok ngopo njaluk maaf. Kayak ini kono yang minta maaf sana, nah, gitu kan, gengsi kita gitu. Padahal yang mendahului minta maaf itu lebih baik daripada yang dimintain maaf. Ya, oleh karena itu di perdana kita tahun ini, acara Yasin kita ini, kita awali dengan saling memaafkan. Terutama saya sendiri di sini yang sering ngomong terus di atas di depan. Jadi kalau ada kesalahan, kekurangan, mungkin menyindir dan tidak enak di benak jamaah semua, saya dari awal sampai akhir sampai sekarang ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafkan? Alhamdulillah. Jadi sebaliknya juga saudara-saudaraku semuanya, kawan-kawan semua yang hadir maupun yang belum hadir, kalau ada kesalahan dengan saya, ada keterpelesetan lisan dan sebagainya, saya dengan, kalau orang Jawa mengatakan, dengan jembare hati, lapang dada memaafkan semuanya. Sehingga mudah-mudahan Allah menerima amal kita dan Allah memberikan hidayah kepada kita, menuntun kita ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Itulah adanya halal bihalal. Makanya di mana-mana itu setelah Lebaran pasti diadakan halal bihalal. Itu intinya sebenarnya saling memaafkan supaya kita ini tidak dituntut nanti di akhirat. Apalah artinya banyak kita membawa pahala puasa, zakat, haji, kalau kita dengan tetangga menyakiti, kalau kita dengan kawan menyakiti. Kalau guyon itu ya kalau tidak menyakiti tidak apa-apa. Kalau sampai menyakiti jadi bukan guyon lagi. Maka standar kita ini tergantung kita. Mau guyon bagaimanapun tidak apa-apa kalau nggak ada menyakiti. Kalau malah menyenangkan. Tapi awas, hati-hati, ada yang tidak pas dengan kita, kadang-kadang tersakiti. Maka setahun sekali, ini minimal setahun sekali kita saling maaf dan memberi maaf, agar kita ketika nanti pulang ke rahmatullah tidak ada tuntutan dari hablum minan nas. Karena bagaimanapun kita ini kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin yang ngomong ini kadang-kadang tapi biasanya yang tua duluan, Pak. Kadang-kadang yang muda kadang-kadang duluan, yang muda belakangan. Gambaran tuh Pak, yang tua tuh duluan. Kadang-kadang yang tua belakang, yang muda duluan, nggak pasti juga. Nggak pasti, kadang Pak RT itu belakangan, masyarakatnya duluan. Karena daripada pilihan lagi lebih baik Pak RT jangan meninggal dulu gitu kan. Macam-macam kita. Nggak ada yang tahu kita. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang akan mengalami kematian. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajal itu kepada kalian semua, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan sesaat dan tidak pula dipercepat, nggak bisa. Pasti akan datang. Dan perjalanan hidup di dunia ini kita ini hendaknya kita isi dengan kebaikan bagaimana bentuknya. Tetapi karena banyak kita ini yang terpeleset, maka jangan lupa banyak-banyak istighfar dan tobat, dan selalu berpikir positif, berpikir baik, husnudon, bukan suudon, husnudon kepada sesama, sehingga tidak bergelimang dosa terus-menerus. Sehingga kita insya Allah akan dituntun Allah dengan hidayahnya, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat nanti, dan sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk perdana ini, dan seterusnya mungkin nanti ada penjelasan Yasin dan nasihat-nasihat, hadis-hadis yang berbentuk nasihat, yang setiap Yasinan kita akan baca untuk tambahan ilmu bagi kita semua dengan dalil-dalilnya, agar kita tidak dikatakan oleh orang kalau ngapa-ngapa itu kan harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya nanti bermasalah.
Saya kira itu, mari kita sama-sama baca Yasin. Mungkin nggak ada pertanyaan, karena di perdana mungkin ada pertanyaan untuk ke depan bagaimana. Nggak ada. Lanjutkan. Kita awali, kita istighfar bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, menerima amalan-amalan kita, ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan terbaik dalam hidup kita, mengabulkan hajat-hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila al malaikatil muqarrabin wal qarabin syuhada wa sholihin wa likulli nasabi kullina ila abina adama umina hawa matana salamuddin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina imatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jabakati sahabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Summa ila arwahi aimatil arbatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'i rasidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliin wa waliyatin wa muslimin wal muslimati ma sarikil adil magharibi yamin yamin ila simali. Amin qafilna qafil min waladi adam min mutana syai'ul ilailumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jamil awliya ila jamil masayina jamil ustadina jamil la hadrati sa'adar bila zaman bila hadrati sa'ali silsilatu qadirati wa naqsabati ahli turuqi sun sultanul awliya syamdul qadir jalani qaddasa bil qasim junaid al baghdad wa sidi ma'rufil karhi wa sidi sa'siri saqati wa sidi sa'bi bila jami wa sidi sa'in basari wa sidi sabar sadiq wa sidi sa'isubilan dan nabi wa sidi sa'sabatu naqsabati hadrati mamirubani wa hadrati Basibnya Abdul Qaban, Basidi Sinul Hangkari Sabtu bin Sabtul Karim Banten, Basyihinan Mukarram Abdul Barak bin Nur Muhammad bin Ahmad Syabir Abdul bin Ausulihi ma Qur'i ma ali silsilatihim al akhidinan hum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah jatan narwi ahli kubur jamin hadaru fi hadzal majlis min jam'iyatina jam'iyah Yasin. Wa ila arwahi abaina ummatina jadina in ala sunlah hadrati wa abi. Wa barallahu dunubana dunubana min darajatin bil jannah bi barakati siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binatil qabuli hajati jamiman fi hadzal majlis nawaidi dunya wal akhirah. Yassir lana umurana umurad dunya hajati.
barakati hadi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad aqal qalu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal adqani fa hum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghasaynahum fa hum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah ja'al mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتيت من دونه آلهة يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم برسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. 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 ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتي من آيات إلا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نفسك الأولى فلا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه جادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ما تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qurbanallah fi da'ani wa ahli ya abdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatuna kala anna wa nahana mutu ala namasu insyaallah ta'ala minal aminin al-fatiha bi'adil qabuli hajatina wa hajati jaman fi hadal majlis ma wajidina akhirah taqabbal jami'a hajatina innaka ala kulli syai'in qadir barakati sirril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biham jamil akhwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nastaghfiruka nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'dayna. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amalika wa jiwarika wa yadika min kulli shaytanin marid wa jabarina idwadi ainin wa dibagin wa min syarrin kulli lisanin innaka ala kulli shay'in
شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم بالعافية والسلامة وقنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من مصيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من سورة ياسين وقرأناه من سورة الفاتحة وقرأناه من سورة المعاوذتين وقرأناه من هذا تهليل ومن سورة البقرة يا الله هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة ساملة لحضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لحضرة حسن أرواح أهل القبور جميعا حضروا في هذا المجلس من آبنا وأمنا وجدنا وجدنا وأين على اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله إنك أنت السميع الدعاء يا الله اقض حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة اللهم أنزل علينا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقاربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فباركه يا سورة ياسين وسورة الواقعة وسورة الفاتحة ونسألك يا الله بحق الفاتحة المعظمة وسبح المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل لنا بكل خير أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك على أهل الخير أن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا أصحابنا أحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير فإنك ولي كل خير ومتفضل لكل خير ومؤتن لكل خير إلهنا علمك كافنا نسأل اكفنا بحق الفاتحة السؤال وكرمك كافنا المقر أكرمنا بحق الفاتحة المقالة أسل ما في دار مدينة يا الله إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم يا شافي الأمراض يا الله اشفع مرضنا يا الله اشفع مرضنا يا الله في بدننا وقلوبنا في بدننا وقلوبنا وفي بدن جميع من حضر في هذا المجلس وأهل بيتي يا الله إنك على كل شيء قدير الله شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما الله شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما الله شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقاما بإذن الله وبلا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا مالك القدوس السلام المؤمن المهيمن اللهم يا الله يا جبار يا قهار يا جبار يا قهار اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ذي السلطان العظيم ذي المن القديم ذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامة والدعوة المستجابة وكل الحسن والحسين من أنفس الحق عن القدرات والنذيرنا وعن الإنس والجن والشياطين وإياك الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ووارث سليمان داود عليهما السلام وددته بالعرش المجيد وإلى أمورنا وسوء أجسادنا واقض حاجاتنا واكسر أموالنا يا الله أموالا حلالا طيبا واسعا مباركا واكسر أموالنا وأولادنا يا الله ولدا صالح والصالحة من أهل العلم وأهل التقوى والخير والسلام والمنفعة في الدنيا والدنيا والآخرة أكثر أموالنا يا الله وأولادنا يا الله وأموالنا كل شيء أعطينا اللهم اجعلنا يا الله وأيهم في كنافك وأمانك وجوارك ويدك من كل شيطان مريد إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن من سورة ياسين وسورة الواقعة وسورة الفاتحة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة لجميع في هذا المجلس وأهل بيتي يا الله ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
اللهم ربنا تقبل جميع حاجاتنا ومقاصدنا ودعانا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين ويا مجيب السائلين تابهم بيا سبحانك اللهم تحياتهم بيا السلام وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك على ali. Alhamdulillah, demikianlah bacaan Yasin, Waqiah dan juga tahlil yang kita sama-sama khususkan untuk semua arwah-arwah ahli kubur kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka, menerima amal baiknya dan menempatkan di tempat yang selayaknya, dan mudah-mudahan hajat kita juga oleh Allah dikabulkan hingga lebih baik dan lebih baik, dan mudah-mudahan kita selalu dituntun oleh Allah dalam keadaan selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.